السلام علیکم فرینڈز، دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ زید احمد کی کتاب، اور یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ آپ لوگوں کے ویوز مجھے اس بارے میں بڑے اچھے ملتے ہیں، اس لیے میں جو ہے نا وہ اس سلسلے کو کنٹینیو رکھتا ہوں، تاکہ جو ہے نا ہم سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں، مستفید ہو سکیں۔ حال کی جو پیشن گوئیاں ہیں اس کے حوالے سے ہم چل رہے تھے کہ عالم اپنے علم پر گریہ زاری کریں گے، دانا لوگ اپنی فہم پر گریہ زاری کریں گے، نادان لوگ اریاں ناچ گانوں میں دیوانہ وار مصروف ہوں گے۔ نادان لوگ، آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسے ناچ گانے کو یہ سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر ہی اپنی قیمتی زندگی کو صرف کیا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ایسے مجرمانہ اور عاصیانہ عمل سرزد ہوں گے، وہ گمراہ مفتی بیجا فتویٰ دیا کریں گے، شریعت کے حق کے بیان میں بہت بہانہ سازی کریں گے۔ مفتی جو ہیں وہ بیجا فتویٰ دے دیا کریں گے، اور شریعت کے احکام جو شریعت کا حق ہے اس کے حوالے سے بہانہ سازی کریں گے۔ فاسق لوگ بزرگی کریں گے اپنی قوم پر بڑی صفائی سے، پھر اس کے بزرگ گھر میں ویرانے ظاہر ہو گئے۔ یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ 550 سبسکرائبر ہو گئے ہیں، یہ ویوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ میں جا رہے ہیں، واچ ٹائم بھی آپ میں جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ہی شروع کیا ہے۔ اور یہ ویڈیوز میں نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ یہ غزوہ ہند کے حوالے سے پیشن گوئیوں کی جو میں ویڈیوز بناتا ہوں، اسے آپ لوگ ایز یوزول جو ہے نا وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کوئی اور سلسلہ بھی ایسا شروع کروں گا کہ جو حقیقی ہو، اور جس میں معلومات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو جب ملیں تو ان سے آپ کو فائدہ ہو۔ تو میں آپ لوگوں کو پورے وثوق کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ ایک اور سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، اور اس کی فرسٹ ایپیسوڈ جو ہے نا وہ کل میں نے لانچ کر دی ہے، اور اس کا نام ہے فضائل اعمال۔ یہ دیکھیں جی، یہ فرسٹ اس کی ایپیسوڈ ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا تو بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ یہ میں نے فرسٹ آپ کو ویڈیو اس لیے دکھائی ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، فضائل اعمال ایک کتاب ہے، اور سیم گوز فار اسی کے اوپر میں نے جو ہے نا وہ اپنا ایک فیس بک کے اوپر پیج بھی بنایا ہے، ساری ویڈیوز اس میں بھی اپلوڈ ساتھ ساتھ کروں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیج ہے میرا، اور یہ میں آپ کو پلے کر کے بھی السلام دکھا علیکم دیتا ہوں۔ فرینڈز دوست السلام علیکم فرینڈز دوستوں، کیسے ہیں؟ یہ فضائل اعمال کتاب ہے، اور اس میں جو ہے فضائل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کوئی کام کریں تو اس کا شوق پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جب شوق پیدا ہو جائے گا تو وہ کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس میں حکایات ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے واقعات ہیں، قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، نماز کی کیا فضیلت ہے، ذکر کرنے کے کیا فوائد ہیں، فضائل تبلیغ اور فضائل رمضان۔ یہ بڑی ہی اچھی کتاب ہے، اور انشاءاللہ پوری دنیا کے لوگوں کو جو ہے نا اس کتاب کی وجہ سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس سے جو ہے نا وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں، تاکہ کسی ٹائم بھی آپ گھر میں جاگتے بیٹھتے اٹھتے کہیں پر بھی ہیں، سفر میں، حضر میں، آپ نے صرف اس کو پلے کرنا ہے، اس کی ویڈیو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو پلے کریں گے اور اس میں جو آواز ایک واقعہ یا تفصیل یا جو بھی بات بیان کی جائے گی
وہ یقیناً آپ لوگوں کو بڑی پسند آئے گی۔ تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا، تاکہ مجھے مزید حوصلہ اور ہمت ہو اور میں اس سلسلے کو مزید جو ہے نا وہ آگے فردر کنٹینیو کر سکوں۔ ویسے تو میں اس کی ایک اور ایپیسوڈ بھی ابھی بنانے والا ہوں، وہ بنا کے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ اس ویڈیو کا لنک جو ہے نا وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی ویڈیو کے نیچے دے دوں آپ لوگوں کو، یہاں سے لنک شیئر کرتے ہیں، گیٹ شیئریبل لنک پہ جا کے، یہ گیٹ شیئریبل لنک تو آپ دیکھیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ ٹھیک ہے، واپس ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ فاسق لوگ بزرگی کریں گے اپنی قوم پر بڑی صفائی سے، پھر اس کے بزرگ گھر میں بیزانی ظاہر ہوگی۔ فسادی اور بد اعمال لوگ معزز کہلائیں گے اور قوم میں عظمت اور بزرگی حاصل کر لیں گے۔ یعنی جو فسادی ہیں اور بد اعمال لوگ ہیں وہ معزز کہلائیں گے اور قوم میں عظمت اور بزرگی حاصل کر لیں گے۔ تو جان لے کہ عزت دار لوگ بلا وجہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے، کہ جو عزت دار لوگ ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ شہروں اور پہاڑوں میں موسم گرما کے اندر بے خوف ہو کر شراب نوش کریں گے، بھنگ، چرس، تریاک بھی باغیانہ نوش کریں گے۔ یعنی شہروں میں، پہاڑوں میں موسم گرما کے اندر انہیں کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ بے خوف ہو کر شراب اور کباب اور یہ سب چیزیں نوش کریں گے۔ بھنگ، چرس، تریاک بھی باغیانیاں نوش کریں گے۔ یعنی یہ سب چیزیں ہوں گی، وہ انہیں نوش کریں گے اور انہیں اس چیز کا کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہیں ہوگا کہ ہم کیا چیز غلط کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ دین اسلام کے احکامات شمع کی طرح خاموش ہوں گے۔ جیسے شمع کو بجھا دیا جاتا ہے نا، آج کل کی ینگ جنریشن کو تو شاید نہ پتا ہو کہ شمع کیا ہوتی ہے۔ مطلب وہ ایک لائٹ سی ہوتی تھی جو تیل کی روشنی سے جلتی تھی، اس کو شمع کہتے ہیں۔ جو ارطغرل غازی دیکھ رہے ہیں آج کل، وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس میں چلائی ہوئی تھی۔ دین اسلام کے احکامات شمع کی طرح خاموش ہوں گے۔ عالم جہول ہو جائیں گے، جاہل گویا عالم بن جائیں گے۔ عالم جنہوں نے علم دین کو پڑھا ہوگا، اپنی زندگیاں اس میں صرف کی ہوں گی، تو ان کو لوگ جاہل سمجھیں گے، اور جاہل گویا عالم بن جائیں گے۔ اور جنہیں کچھ بھی نہیں پتہ کہ دین کیا ہے، دین ہم سے کیا چاہتا ہے، دین کے کیا تقاضے ہیں، دین پر ہم نے کیسے عمل کرنا ہے، تو وہ وقتی اور جذباتی فیصلے کریں گے اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ گویا ایسے سمجھیں گے کہ جیسے وہ عالم دین بن گئے۔ وہ دنیا کے عام ظالموں کی طرح ہو جائیں گے، جیسے دستور ہے دنیا کا، جیسے دنیا میں عام ظالم لوگ ہیں وہ ویسے کے ویسے ہو جائیں گے۔ اپنے نہ دھوئے ہوئے چہرے کو سر پر ستار رکھ کر سجائیں گے۔ ستار مین پگڑی۔ گناہوں سے اٹے ہوئے چہرے، ہر وقت ان میں بری خواہشات، اپنے نہ دھوئے ہوئے چہرے کو سر پر دستار رکھ کر سجائیں گے۔ دستار کہتے ہیں پگڑی، اور پگڑی کو پہلے زمانے میں بڑے عزت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ اسی پگڑی کو جو ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل کے باہر لوگ گارڈوں کو باندھ کے تو اس کی عظمت میں کمی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیر، یہ بڑے لمبے اور دردناک قصے ہیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی سمجھ جائیں گے، نہ اپنے آپ کو زینت طرہ اور جبہ کپا کے ساتھ دیکھیں گے، گویا سامری جادوگر کے بچھڑے کو لباس کے اندر چھپا لیں گے۔ سامری جادوگر کتنا خطرناک تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کہ جب وہ اللہ پاک سے ملاقات کرنے گئے تو اس نے ایک بچھڑا بنا لیا جس میں سے آواز آتی تھی،
اور لوگوں کو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہی ہے وہ جس کو پوجنا چاہیے تھا۔ تو گویا سامری جادو کر کے بچھڑے کو لباس کے اندر چھپا لیں گے، یعنی لباس کے اندر وہ ساری خواہشات، وہ سارا کچھ وہ ویسا ہی ہوگا جیسا وہ چاہیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے فضائل مال کا، اسے کائنڈلی چیک کیجیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا تاکہ میں اس سلسلے کو اور مزید کنٹینیو کر سکوں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔